کیا عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. کیا واقعی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے یا ایویں کوئی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ بیٹھ کر بول لیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں رہائی ہے، کچھ کہتے ہیں 10 دن میں، کچھ کہتے ہیں مہینے کے بعد، تو کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہے ہی نہیں. تو میں اس کی مکمل آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. دوسری جو ہے اہم معلومات آپ کو دوں گا، آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے بغیر جذبات کے. آپ اپنے جذبات کو 2 منٹ کے لیے ذرا سائڈ پہ رکھ کر میری اگر آپ باتوں کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہم اپنے گھر کے اندر مفت بجلی بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ پہلے میں نے جو بات آپ کو کہی ہے کہ جذبات کو آپ سائڈ پہ رکھیں. آج دیکھیں ہم لوگ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھیں جی حکومت یہ کر دی، حکومت ظالم ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی کی تیسی. بالخصوص میں نے کچھ لوگوں کو تو دیکھا ہے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی نیا سولر پینل آیا تھا، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، برباد کر دیا ہمیں حکومت نے. تو اگر آپ، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹوری آئے تو آپ اس کی تحقیق کرو. تو میں تحقیق کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے اندر بھی مفت بجلی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں. وہ کیسے، وہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے. اب جیسے میں سولر پلیٹوں کی بات شروع کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا یار دیکھو سولر پلیٹیں اتنی مہنگی ہیں، ایک غریب آدمی کیسے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. میں اب آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کا ذہن بن جائے گا. یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں صرف تاکہ آپ کے ذہن میں جو بات میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، ایک بات تو یہ، جب بھی آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، عمران خان صاحب کی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری کسی بھی ٹائپ کی آ جائے تو آپ اس پر تحقیق کیا کریں. اب سولر پلیٹوں کا ہمارا دماغ ایسا بنایا ہوا ہے مہنگی ہے، کون لگائے گا، یہ حکومت ایسی ظالم ہے. تو میرا بھی ایک سوال ہے، میں کہ حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن اتنا سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں. نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوں گے. آپ اپنے گربانوں میں ذرا جان کر دیکھیں، میں بھی اپنے گربان میں جان کر دیکھوں کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں. اس کے بعد آپ حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بے شک کریں. لیکن جس طریقے سے PTI کے ہمارے بھائی تنقید کرتے ہیں ہر بات پر، آج دیکھیں مشکل حالات پاکستان پر، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی جا رہی ہے. حکومت کے نمائندے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، ہم ریٹ نیچے نہیں کر سکتے، نیچے کریں گے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب PTI والے جہاں بیٹھ کر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو جی حکومت ظالم ہے، ریٹ بڑھا دیے، بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، اس پہ ٹیکس لگا دیے، اس پر. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، جب کہیں ریٹ اوپر ہوں تو اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ آج PTI والوں کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام بنتا ہے نا آپ احتجاج ریکارڈ کرواؤ، آپ روڈوں پر نکلو، آپ جو ہے دھرنے دو، آپ کا کام بنتا ہے. آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ احتجاج کے لیے باہر نکلو، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن آپ نہیں نکلے. آپ کو بھی پتہ ہے، اندر کی باتیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹ اب نیچے نہیں آ سکتے، صرف باہر بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی وہ بہت آسان ہے. اب آپ یہ مسئلہ سمجھے، اگر آپ نے اپنے گھر میں سولر پلیٹیں لگانی ہیں، بجلی مفت اپنے گھر والوں کو دینی ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. آج آپ کے گھر میں، ہر گھر میں کوئی شاذر ناظر ایسے گھر ہوں گے، گاؤں دیہاتوں کے پہاڑوں پر چلے جائیں، وہاں پر بھی 1-2 کوئی گھر ہوں تو ہو. ویسے میرے خیال سے ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا کہ جس کے اندر فریج نہ ہو. جس طریقے سے آپ نے فریج لے لی ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی، 1,20,000 کی فریج ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نئی فریج. تو بہت سارے گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے نئی فریجیں بھی ہیں، پرانی بھی ہیں. یعنی کہ 1-1.5 لاکھ کی اماؤنٹ میں اگر آپ اپنے گھر کے اندر فریج لا سکتے ہیں تو اس سے کم اماؤنٹ میں آپ اپنے گھر کو بالکل، آپ اپنے گھر کی بجلی بالکل فری کر سکتے ہیں. تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 70,000 یا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، جس میں آپ سولر کی پلیٹیں لگائیں اور جس میں آپ کے 4-5 بلب جل سکتے ہیں، 2 پنکھے جل سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کو بالکل بجلی مفت دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جذباتی ہو کر صرف یہی کہتے رہے حکومت کی ایسی کی تیسی فلاں ڈمکا. تو آپ خود اگر اپنے عقل کا جائزہ لے کر، میں تنقید نہیں کر رہا عوام پر، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو PTI کے جو شرپسند عناصر جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ خود ساتھ ملوث ہیں، ان کو دیکھیں، اگر ملوث نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ایک طریقے سے ملوث بھی ہیں. اندر میں جب سہیل افریدی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی تو باہر آ کے انہوں نے کچھ اور کیا، اندر کچھ اور ساری باتیں ہوگی، جس کے بعد پیٹرول کے ریٹ بڑھے. اس کے بعد یہ بات منہ سے بولتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی تو نہیں بنائی جس کی وجہ سے حکومت کو انگیج کیا جائے. یہ اسمبلی کے اندر انہوں نے کون سے احتجاج ریکارڈ کروایا نہیں کروایا؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ اب ریٹ نیچے نہیں ہو سکتے. تو اب آپ کو میں بتا رہا تھا، آپ اپنے گھر میں سولر پلیٹ لگائیں،
2 منٹ کے لیے آپ سوچ لیں, آپ فریج سے بھی کم خرچے پر اپنے گھر کو بالکل گھر والوں کو بالکل بجلی فری دے سکتے ہیں. اب بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سولر پلیٹوں کے ریٹ بڑھا دیے. کیا آپ نے کبھی تحقیق کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے 8-10 سال پہلے جیسے سولر پلیٹیں نہیں آئی تھی, آج ان ریٹوں میں اور آج کے ریٹوں میں 5 سے 10 گنا ریٹ کم ہیں, ریٹ بڑے نہیں ہیں. اس میں تقریباً بھی 33% جو امپورٹ ڈیوٹی تھی اس کو ریموو کر دیا گیا. اس کے علاوہ 2024 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر 2.1 ارب ڈالر کی سولر پلیٹیں منگوائی گئی ہیں. یہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت اتنی سولر پلیٹیں اور بھی آ رہی ہیں. یہ 2024 کی آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. تو اب ریٹ حکومت کے پاس اتنی گنجائش ہے, ریٹ کم بھی کیے ہیں. اب یہاں سے آگے ہم اپنی عقل مندی کا اگر مظاہرہ کریں, بجائے اس کے کہ شرپسند لوگوں کی شرپسندی کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور صرف ایک ہی بات کریں, حکومت ظالم ہے, حکومت ظالم ہے, حکومت ظالم ہے, تو پھر میں بھی ایک ہی بات کروں گا. حدیث میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا جو مفہوم ہے, جیسے آپ کے اعمال ایسے آپ کے حکمران ہیں. آپ کے اعمال شیطانوں جیسے ہوں, میں عوام کا نہیں کہہ رہا, جو تنقید کرنے والے ہیں, جو غلط تنقید کرتے ہیں تحقیق کیے بغیر, اگر ہمارے اعمال جو ہے شیطانوں جیسے ہیں اور ہم جو ہے حکمران ڈھونڈے حضرت عمر جیسا, ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. سوشل میڈیا پر دیکھیں, عمران ریاض, آفتاب اقبال, معین پیرزادہ, شہباز گل, عادل راجہ, ان کی خبریں آپ چیک کریں. کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان ختم ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان کو اگر رہا نہ کیا تو پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کل عمران خان رہا ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہیں 1 ہفتے کے بعد رہا ہو رہا ہے. آج کل کے آپ ان کے یوٹیوب کے ان کے چینل جا کر وزٹ کریں, اوپر تھمبنیل لکھے ہوئے عمران خان کی رہائی ابھی ہونے والی ہے, اب ہوگی, یہ کل ہوگی. اپنی طرف سے بنا کر پی ٹی آئی والوں کو صحیح بیوقوف بناتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے بھی کیسے عقل مند ہیں, کچھ بولتے ہی نہیں ان کو. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی المختصر آپ کو میں بتا دوں, ویڈیو لمبی نہ کروں میں, المختصر عمران خان کی رہائی تب ہوگی کہ جب وہ اپنے جو کیسز ہیں ان کو بھگت لیں گے. جیسے ان پر توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے, اس کے علاوہ جو سازشوں کے کچھ کیسز ہیں, یہ سب کچھ بھگت لیں گے اور اس کے بعد توبہ طائب کر لیں گے, تو یہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. اس سے پہلے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جیلوں میں جاتے رہے, پاکستان کے اندر لیڈر جاتے رہے آتے رہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, آ سکتے ہیں وہ, لیکن اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو کر توبہ کر لیں اور غلطی اپنی مان لیں کہ یہ کچھ مجھ سے غلط ہوا. آئندہ جو ہے آنے والے وقت کے اندر میں یا میری حکومت کا کوئی نمائندہ اس طریقے سے کام نہیں کرے گا. جس میں سب سے بڑی غلطی میں نے آپ کو بتائی ہے, نبی علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ عمران خان صاحب نے کہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو آخری نبی نہیں مانتا, کون کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد. اس کے علاوہ اور زیک گولڈ سمتھ کے ساتھ جو جا کے انہوں نے کمپین کی 2010 میں 2016 میں, یہ ساری سازشیں ہی تھیں نا. اب ان کو حکومت جب دے دی گئی, انہی سازشوں کو انہوں نے پروموٹ کیا, قادیانی کو اپنے ساتھ سیٹ پر لا کر بٹھایا, اس کو وزیر بنایا, اور اس سے زیادہ سازشیں کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کے خلاف؟ یہاں تک کہ آپ اپنی فوج کے اداروں پر جا کر حملے کرتے ہیں, اپنی فوج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, اپنی فوج کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اب یہ جرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر آپ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں, وہ آپ کو پتہ ہے سزا کیا ہے؟ دبئی کے اندر 450 بندوں کو پاکستان کے اندر واپسی بھیجا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف انہوں نے ویڈیوز لگائی تھی کہ جو ایران نے جو دبئی کے اوپر جو حملہ کیا اس کی ویڈیوز کیوں آپ نے لگائی, آپ کا کام نہیں تھا, اس پر آپ نے تنقید کیوں کی؟ 450 بندہ پاکستان واپسی بھیج دیا. تو کیا یہ دبئی نے ظلم کیا, ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. ریاستیں اپنے مرضی کے فیصلے کرتی ہیں, اور وہ فیصلے کرتی ہیں ریاستیں, حکمران وہ فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریاست کے اندر انتشار نہ ہو, ریاست کے اندر کوئی افراتفری کا ماحول نہ ہو. تو آج اگر عمران خان صاحب آج اس ٹائم پر اگر ان کو رہا کر دیا جائے, اگر وہی پرانے والا کام کریں, ڈی چوک میں اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں اور وہی شغل میلہ لگائیں, اور اس وقت جب کہ پیٹرول بھی 65 روپے لیٹر تھا, اس وقت انہوں نے کتنا ہنگامہ کیا تھا. جب یہ انہوں نے خود حکومت چھوڑی 150 روپے لیٹر تھا پیٹرول, اور ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا, اور کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنی کافی, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.